نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، زعمائے اعظام اور معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، آج میں ایک خاص موضوع پر چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ خلفائے راشدین کا اور صحابہ کرام کا تعلق اور محبت اور احترام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ کیا تھا. تمام صحابہ کرام اہل صحبت و اہل قرابت، جن کو آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور جن کو آقا علیہ السلام کی قرابت نصیب ہوئی، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو اور حسنین کریمین طیبین طاہرین رضوان اللہ تعالی علیہما وعلیہ السلام وصلوات اللہ علیہما، ان سے حد درجہ محبت کرتے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو ایمان کا جز بنا دیا تھا، ایمان کی شرط قرار دے دیا تھا، اور اپنے ساتھ محبت کی شرط حسنین کریمین کی محبت کو قرار دے دیا تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں اپنا جز قرار دے دیا تھا. تو ان سے محبت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے محبت کرنا تھا. یہ اسلامی عقیدہ اور ایمان کی اساس ہے. سو کوئی مجال نہیں کہ کوئی اہل ایمان اور کوئی کلمہ گو اور اہل اسلام ان سے محبت کی راہ سے فرار اختیار کر سکے. صحابہ کرام تو وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں کہ صبح و شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور صبح و شام آقا علیہ السلام کی مبارک آواز اور کلمات ان کے کانوں میں تھے، اور ان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کی پیروی کرنے والا اور کوئی نہ تھا. اس سلسلے میں ایک عجیب کتاب میں لایا خرید کر، اور خریدی بھی مدینہ طیبہ سے، اور اس کتاب کا نام ہے مختصر کتاب الموافقہ. اصل کتاب ہے حدیث میں، اس کا نام ہے کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ. یہ حدیث میں ایک کتاب ہے. اور مدینہ طیبہ میں مجھے یاد ہے مواج شریف اور گنبد خضرا کے سامنے اسواق حرم ہیں، وہاں ایک دکان سے میں نے خریدی تھی صبح نماز فجر کے بعد. اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ امام اسماعیل بن علی بن حسن الرازی السمانی، وہ اس کتاب کے مصنف ہیں. 445 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. گویا 4 صدی ہجری کے اور 5ویں صدی ہجری کے اوائل دور کے محدثین میں سے. یہ بڑی کتاب ہے. اس کتاب کا اختصار اور تلخیص کیا علامہ زمخشری نے. اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ علامہ زمخشری صاحب الکشاف
تفسیر کشاف کے مصنف جو امام النحو ہیں اور بڑے عظیم مفسر ہیں اور اتھارٹی ہیں، تو علامہ جار اللہ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری صاحب کشاف، انہوں نے اس کتاب کی تلخیص اور اس کا اختصار کیا۔ تو اس وقت میرے سامنے علامہ زمخشری کی کتاب مختصر و کتاب الموافقہ ہے، یہ مدینہ طیبہ سے خریدی تھی میں نے۔ علاوہ اس کے اس آج کی گفتگو میں کچھ الدرۃ البیضاء اپنی کتاب فی مناقب فاطمۃ الزہرا سے کچھ احادیث، کچھ مارج البحرین فی مناقب الحسنین، یہ دو کتابیں حدیث میں جو میری اپنی ہیں، تو دو ان کو ان کے ساتھ ملا کے آج کی گفتگو کا مضمون مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی روایت جو آج کے باب میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، جسے علامہ زمخشری نے اس مختصر و کتاب الموافقہ میں بیان کیا، یہ وہی روایت ہے جسے امام سیوطی نے بھی روایت کیا اور دیگر کتب حدیث میں نے ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں انہیں دیکھا کہ میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ جہاں بھی کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتی اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بڑی کثرت کے ساتھ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے چہرے انور کو تکتے رہتے تھے۔ تو میں نے پوچھا ابا جان، علامہ زمخشری نے کتاب الموافقہ کی تلخیص کی ابتدا اس پہلی روایت سے کی ہے، کتاب کی ابتدا اس روایت سے، پہلا باب اور پہلی روایت ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں نے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت کثرت سے سیدنا علی، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا بنی، اے میری بیٹی، اس کا سبب یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت۔ تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ میری بیٹی عائشہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب میں چونکہ ان کا تعلق، ان کی محبت اور ان کے احترام کا مضمون بیان کر رہا ہوں، اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جب بھی فرمائی، صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث کا اور حضور علیہ السلام کے فرمان کا یہ کسی ایک موقع پہ بات فرما دی، مگر یہ اتنی کم معلوم تھی لوگوں کو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ خاص نقطہ بیان کر رہا ہوں، انہیں بھی از خود معلوم نہیں تھا، معلوم ہوتا تو انہیں اپنے والد گرامی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو گھر کے اندر کی بات ہے، وہ اپنے والد گرامی سے پوچھ رہی ہیں، اور گھر ہی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کو جواب دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی بہت زیادہ شہرت نہ تھی، تو اس حدیث کی جو شہرت ہوئی دنیا میں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہوئی، ہم سب کو انہوں نے بتایا، اور یہ کسی اور صحابی سے یہ روایت نہیں ہے۔ راوی اصل جو حضور علیہ السلام سے ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور ان سے جو راوی ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے پوری امت کو پتہ چلا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ
کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے. جہاں یہی وجہ ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے لیے یہ لقب خاص ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم. اللہ نے ان کے چہرے کو بزرگی عطا کی، ان کے چہرے کو بزرگی عطا کی. اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ مخمصہ آئے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے، کیسے ہے، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکے. صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں اچھے لوگوں کی علامت کیا ہے؟ حل انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں بتا دوں کہ تم میں اچھے لوگ جو اللہ والے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اہل اللہ کی، اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. تو جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے ان چہروں کو دیکھنا عبادت ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا یا نہ ہوا؟ اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا ان اولیائی و احبابی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم. فرمایا میرے اولیاء اور میرے دوست، میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ اگر ان کا ذکر چھڑے تو خود بخود میں یاد آ جاتا ہوں، اور اگر میرا ذکر چھڑ جائے تو خود بخود وہ یاد آ جاتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. اذکر بذکرہم ویذکرون بذکری، اگر ان کا ذکر چھڑ جائے، ان کی بات ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور میرا ذکر چھڑ جائے تو وہ یاد آ جاتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اولیاء، ان اولیائی و احبابی، میرے اولیاء کی علامت یہ ہے کہ ان کے ذکر سے میرا ذکر ہو جاتا ہے اور میرے ذکر سے وہ یاد آ جاتے ہیں. تو جب اولیاء کی یاد اللہ کی یاد بن جاتی ہے تو ان کا ذکر، پھر ان کو دیکھنا عبادت ہو گئی. ان کو دیکھنا اور ان کو یاد کرنا عبادت ہو گئی. تو جب اولیاء کو دیکھنا اور ان کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے تو وہ جو امام الاولیاء ہے، وہ ہستی کہ سب اولیاء کو ولایت جن کے در سے ملی ہے، وہ جو فاتح باب ولایت ہیں کہ ساری ولایت کا دروازہ کھولا ہے حضور کی امت میں مولا علی المرتضیٰ نے، اور آقا علیہ السلام نے جن کو مقام ولایت پر متمکن کیا ہے، تو پھر ان کے چہرے کو تکنا عبادت کیوں نہیں؟ اب یہاں ذہنوں میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا صرف انہی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں؟ ہاں ہے. سیدنا فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا؟ ہاں بھائی. جب اولیاء اور صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ایک ادنا درجے کے صحابی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوگا. عبادت تو سب کے چہروں کو دیکھنا ہے، مگر ایک چہرہ وہ ہے جس کا نام لے کر مصطفیٰ نے تخصیص کر دی ہے، اب اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک چہرہ وہ ہے جس کا آقا علیہ السلام نے نام لے دیا ہے. تو اللہ رب العزت جس کو جو کرامت عطا کرے اس کا انکار
نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے حدیث اور روایت بیان کی کہ اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ محبت کا عالم سیدنا علی شیر خدا سے کیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی آگے روایت جس کو علامہ زمخشری نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا، یقول للحسن والحسین، کہ حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے تھے، ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحاح ستہ میں، ترمذی میں اور بہت سی دیگر کتب حدیث میں، مگر کمال یہ ہے کہ اس مصنف نے اور علامہ زمخشری نے اس میں باب قائم کر کے پہلی بار اس روایت کو سیدنا صدیق اکبر سے بھی ثابت کیا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لقد رأیت ابا بکر، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ دو میں سے ایک شہزادے تھے، یا حسن تھے یا حسین تھے، اور دوسری روایت میں امام حسن مجتبی کا ہونا ہے۔ فرمایا کہ حسنین کریمین میں سے کوئی ایک شہزادہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس شہزادے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اب تک تو آپ نے سنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھانا کندھوں پر اور مدینہ کی گلیوں میں چلنا۔ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن آنکھوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہوگا کہ حسنین کریمین شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، تو کون سا صحابی ایسا ہوگا جس کے کندھے تڑپتے نہیں ہوں گے حسنین کی سواری بننے کے لیے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت ابا بکر یحملہ علی عاتقہ مما قد علم من حب رسول اللہ۔ جب آقا علیہ السلام کی اس قدر محبت شہزادوں کو ان کے علم میں آ گئی تو پھر وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے انہیں چلتے تھے۔ اور دوسری حدیث آگے ایک اور روایت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلیت مع ابی بکر العصر، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عصر ادا کی ان کے پیچھے۔ جب نماز عصر پڑھ چکے اور ہم نکلے تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ساتھ ایک طرف علی مرتضیٰ تھے، ایک طرف میں تھا، ہم تینوں چلے جا رہے تھے۔ فمررنا بصبیان یلعبون فیہم الحسن بن علی، ہم گلی سے گزرے تو 9 عمر بچے کھیل رہے تھے، ان میں حسن مجتبی بھی تھے۔ گلی سے گزرے نماز عصر کے بعد آگے گئے تو بچوں میں دیکھا سیدنا امام حسن مجتبی بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، فاحتملہ، تو آپ نے حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھا لیا، اٹھا کر اپنے ہاں بٹھا کر اور پھر چل پڑے، اور فرماتے تھے بے ابی شبیہ النبی لیس شبیہ بے علی، اٹھا کر کندھے پر چلتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے حضرت علی کے سامنے کہ خدا کی قسم یہ نبی کی شبیہ ہے، علی کی نہیں ہے۔ میں نے سنا وہ فرماتے جاتے تھے خدا کی قسم حسن نبی کی شبیہ ہے، اے علی تیری شبیہ نہیں،
اور آگے حدیث میں آتا ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، اور حضرت علی ان کی بات سنتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے، ہنستے جاتے تھے، ہنس کے تصدیق کرتے جاتے تھے، ہاں میں نے کب کہا ہے میری شبیہ ہے، مصطفیٰ کی شبیہ ہے، نانا کی شبیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر علامہ زمخشری ایک اور روایت اس کتاب سے تخریج کر کے لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، ایک روایت معروف ہے سیدنا عمر فاروق کی، انہوں نے تخریج کی ہے وہ ایک روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور منبر رسول پہ تشریف فرما تھے۔ جاء الحسن بن علی الی ابی بکر وهو على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انزل عن مجلس ابی۔ فرماتے ہیں کہ حسن مجتبی چھوٹے ننھے منھے شہزادے ہیں، نوعمر ہیں، وہ تشریف لے آئے باہر مسجد میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے وصال کے چند دنوں کی بات ہی ہے نا، چونکہ کل زمانہ ان کی خلافت کا 2.5 برس کا تھا، اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو شہزادے 5 اور 6 برس کی عمر کے تھے، کوئی 7 برس کوئی 6 برس، یہ عمر مبارک تھی۔ باہر تشریف لے آئے اور دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے منبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ان کو دیکھا اور آگے آ گئے اور دیکھ کے فرمانے لگے چچا ابو بکر، میرے ابو جی، میرے ابا جان کی اس مجلس سے نیچے اتر آئے، یہ میرے ابا جان کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، نانا نہیں کہتے تھے، ان مجلس جدی نہیں کہتے تھے کہ میرے نانا کی جگہ سے اترا ہے، نہیں، فرمایا ابھی میرے باپ۔ اور آقا نے بھی کبھی ان کو نواسا نہیں کہا تھا، بیٹا کہتے تھے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے اپنے صلب پاک کے جو صاحبزادگان، ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا کہ انہی کو بیٹا بنا کے جو دکھانا پروان چڑھانا تھا، تو فرمانے لگے کہ میرے ابا جان کی نشست ہے، مجلس ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ، اس سے اتر آؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر آئے اور اتر کر حسن مجتبی کو اٹھا لیا اور باواز بلند مجمع عام میں کہنے لگے فقال واللہ مجلس ابی کا واللہ لا مجلس ابی، خدا کی قسم حسن تمہارے ہی باپ کی مجلس ہے، میرے باپ کی نہیں ہے، یہ منزل آپ ہی کے باپ کی ہے، میرے باپ کی نہیں، خدا کی قسم یہ منزل آپ ہی کے باپ کی ہے، میرے باپ کی نہیں ہے۔ اٹھا کر یہ فرماتے جاتے تھے اور اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا اور رونے لگ گئے زاروں قطار۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے بیان کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وقت وفات قریب آیا تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، وہ راوی ہیں اس بات کے، علامہ زمخشری نے یہ روایت لی، ان علی رضی اللہ عنہ لما حضرت ابا بکر الوفات اقعدنی عند رأسہ وقال لی یا علی اذا انا مت فغسلنی بالکف التی غسلت بها رسول اللہ، غسلت بها رسول اللہ۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سرہانے قریب بٹھا لیا، اپنے سرہانے قریب بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمانے لگے اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو اشارہ کر کے کہا کہ اپنی انہی ہتھیلیوں سے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن سے تاجدار کائنات کو غسل دیا تھا، اپنے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، مجھ سے فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے، اور پھر فرمایا وَكَفِّنِي وَاذْهَبُوا وَاذْهَبُوا بِهِ، پھر مجھے کفن دینا، میری تکفین کرنا
اور کر کے تکفین جنازہ وغیرہ کے بعد مجھے آقا علیہ السلام کے دروازے پر لے جانا. وَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مجھے اس دروازے پر، اس گھر کے دروازے پر لے جانا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ نہ فرماتے کہ جس میں آقا علیہ السلام کی قبر انور ہے. حضور کی بات کرنی ہوتی تو یہ نہ فرماتے کہ جس گھر میں حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے. نہیں، وہ قبر کا ذکر نہ کرتے، وہ کہتے جس میں حضور علیہ السلام ہے، چونکہ حیات النبی کا عقیدہ تھا. اس دروازے، اس گھر کے دروازے پہ لے جانا جس میں فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے. اور دروازے پہ جا کے کھڑا کر دینا میری میت کو، میرے جنازے کو. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ انْفَتَحَ بِغَيْرِ مِفْتَاحٍ فَادْخِلُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. آواز بھی نہیں دینا، دروازے پر میرا جنازہ کھڑا کر دینا، آقا علیہ السلام خود دیکھ لیں گے. اگر بغیر چابی کے دروازہ کھل جائے، اگر بغیر چابی کے دروازہ، چابی سے نہیں کھولنا، چابی تو پاس ہو تو جو جس کے لیے چاہے کھول دے. بغیر چابی کے دروازہ میرے لیے کھل جائے تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، داخل کر دینا. اور اگر نہ کھلے تو جنازہ آواز دیے بغیر وہیں سے لے کے واپس چلے جانا، جنت البقیع میں مقابر مسلمین میں مجھے دفن کر دینا. تو اس جگہ پہ تدفین پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے. دروازے پر جب جنازہ رکھا، یہ واقعہ تو ختم ہو گیا، تو دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو. اندر لے آئے تو پھر تدفین ہوگی. تو یہ جو بنیادی وصیت ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کی. یہ تو تعلق ہے ان سے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو تین چیزیں سیدہ کائنات کے لیے کیا کہتے ہیں. یہ حسنین کریمین کے والد گرامی ہو گئے. اب ان کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، بدعۃ المصطفیٰ، سیدۃ البتول فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور امام شوکانی نے در الصحابہ میں یہ روایت خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، چونکہ قول عبداللہ بن عمر نے بھی حضرت عمر فاروق کا لیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر آخری کام شہر مدینہ سے نکلنے سے قبل سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جانا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب واپس آتے شہر مدینہ میں داخل ہوتے تو اول کام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جانا ہوتا. یہ محبت کا عالم تھا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کی، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتے تو فرمایا خدا کی قسم ہم نے کانوں سے سنا جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے تو ساری دنیا جب حضور سے بات کرتی تو عرض کرتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ. ہم جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہمارا اسلوب خطاب یہ تھا کہ ہم عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہم یوں کہہ کے مخاطب ہوتے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا فاطمہ الزہرا سے بات کرتے، وہ بات سے کہتے فدا کے
ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں اے فاطمہ، یوں کہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت لے رہا ہوں، میں نے مخصوص کیا ہے نا موضوع کو، پھر ان سے مروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے، اور امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے معجم کبیر معجم اوسط میں روایت کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، وکل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، فرمایا ہر رشتہ، ہر نسب اور ہر رشتہ، ماں باپ سے ہو یا ماں سے ہو یا باپ سے ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، قیامت کا دن سب رشتے کاٹ دیے جائیں گے یا کٹ جائیں گے، یعنی کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، سب رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ فرمایا الا ما کان من سببی و نسبی، سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے۔ حضور نے فرمایا بس میرا رشتہ باقی رہ جائے گا، باقی سب رشتے قیامت کا دن منقطع ہو جائیں گے۔ یہ تو اس روایت میں، اور وہ رشتہ کون سا ہوگا؟ جو طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا وہ رشتہ جو برقرار رہ جائے گا وہ فاطمۃ الزہرا کی نسل کا رشتہ ہے۔ طبرانی نے اس کی تصریح کی، وہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے جو میرا رشتہ ہے نسب کا صرف وہ برقرار رہے گا، چونکہ فَإِنِّي أَنَا أَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ، چونکہ جو فاطمہ کی اولاد ہے میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا ان کی اولاد کا رشتہ بھی میں ہوں اور نسب بھی میں ہوں، یہ رہ جائے گا، باقی سب رشتے سب نسب منقطع ہو جائیں گے۔ اور اسی کو امام احمد بن حنبل نے بھی اسی تصریح کے ساتھ فضائل الصحابہ میں روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، جب وہ یہ تصریح کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سوائے فاطمۃ الزہرا کی اولاد کی میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، ان کے سوا سب نسب منقطع ہو جائیں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، اور یہ بھی امام حاکم نے مستدرک میں، خطیب بغدادی نے روایت کیا اس کو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی۔ مختلف صحابہ سے یہ مروی ہے، مگر میں جو روایت اس وقت لے رہا ہوں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ، کہ جب میدان محشر بپا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا، ایک آواز آئے گی، غدو ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آواز آئے گی کہ اہل محشر نگاہیں جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے، اور سب اہل محشر جس میں انبیاء اور سب غیر انبیاء اپنی نگاہیں جھکا کے کھڑے رہیں گے، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا بنت المصطفیٰ
اہل محشر کے سامنے اس باپردہ ماحول میں ان کی سواری گزر جائے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی عدالت میں اپنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، کسی کے لیے پردہ کرنے اور کسی کے لیے نگاہیں جھکانے کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ مقام قیامت کا ہے، یہ کسی کے لیے آنکھیں جھکا کے پردہ کرنے کی جگہ، یہ حکام اس دنیا کے لیے تھے۔ مگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو روز قیامت کے قوانین سے بھی مستثنا کر دیا ہے۔ روز قیامت کے قوانین سے بھی، جب ان کی ذات اقدس کے گزران کا وقت ہوگا، اور روایت بیان کر رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، یہ نہیں کہا کہ جب ہم آئیں گی تو تب حکم ہوگا۔ آپ میری بات سن، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا معاذ اللہ کہ ازواج مطہرات کی آمد کا جب وقت ہوگا تو یہ کہا جائے گا، مگر نہیں، ان سے بڑا عدل والا، ایمان والا، صداقت والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر ازواج مطہرات میں سے ام المومنین نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ، وہ زبان اقدس سے کہیں کہ صرف یہ شان و مرتبہ فاطمہ الزہرا کو نصیب ہوگا کہ جب ان کی آمد ہوگی قیامت کے دن تو سب اہل محشر کو نگاہیں جھکا لینے کا حکم، حتیٰ کہ وہ گزر جائیں گی۔ پھر یہی روایت حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کی ہے، یہی سیدنا مولا علی مرتضیٰ نے بھی روایت کی ہے، مگر میں نے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا مرفوعاً، اذا کان یوم القیامت نادا مناد من بطنان العرش یا اہل الجمع، عرش میں سے ایک منادی آواز دے گا، آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور نگاہوں کو جھکا لو، سروں کو جھکا لو اور نگاہیں بند کر دو، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا میدان محشر میں گزر کے جنت میں چلی جائیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن حسین قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے؟ ہر کوئی قیامت کے دن ہوگا نا اپنے مقام پر، تو یہ روایت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے، اور صاحب کنز العمال نے بھی روایت کیا ہے۔ ویسے یہ روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، مگر اس وقت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت وہ بیان کر رہا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان فاطمہ وعلی والحسن والحسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سقفها عرش الرحمن، کہ قیامت کے دن کوئی منابر پر ہوگا، کوئی نور کے ٹیلوں پر ہوگا، کوئی موتیوں کے ٹیلوں پر ہوگا، کوئی کہیں براجمان ہوگا، ہر کسی کو اس کی قدر منزلت اور مرتبہ کے مطابق قیامت کے دن بیٹھنے کی جگہ عطا ہوگی۔ کوئی نفسا نفسی کے عالم میں مارا پھرتا ہوگا، کسی کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوگا، مگر فرمایا کہ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا اور ان کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ اور شہزادے حضور کے شہزادے حسن اور حسین، یہ حظیرۃ القدس میں ایک سفید گنبد کے اندر ان کا تخت ہوگا، اور اس مقام پہ ان کو بٹھایا ہوا ہوگا کہ ان کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا، ان کی چھت عرش الہی ہوگا، جس پر اللہ رب العزت خود تشریف فرما کرسی پر عرش پر ہوں گے، اور دائیں جانب کرسی پر محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوں گے۔ عرش الہی پر اللہ رب العزت عرش الہی پر اپنی کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوں گے، اور ان جمین العرش، اس عرش پر دوسری طرف تاجدار کائنات کا مقام محمود ہوگا۔ یہ عرش الہی چھت ہوگا، بن جائے گا اس کمرے اور قبہ اور گنبد کی جس میں حضرت فاطمہ، علی اور حسنین کریمین تشریف فرما۔ کل محشر میں باقیوں کو حساب کتاب کے لیے بلایا ہوگا، اور یہ آقا کا خانوادہ مہمان خصوصی عرش الہی کے چھت میں آرام فرما ہوگا۔
یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور امام شیبانی نے الاحاد والمثانی میں، اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں مزید روایت کیا ہے. اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کے در دولت پہ حاضر ہوئے تو آپ سے خطاب کر کے کہنے لگے یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ منک، خدا کی قسم یا سیدہ فاطمہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ سے بڑھ کر کائنات کی کسی ہستی کو محبوب نہیں دیکھا. اور خدا کی قسم ہماری نگاہ میں حضور کے بعد بھی کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب ہستی نہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر سے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو تھا اس کو میں نے بیان کیا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے جسے امام بزار نے المسند میں روایت کیا اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا. یہ بھی مروی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا حسن اور حسین کو کندھوں پر سوار بنا کے چلتے، اور میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم میں نے کہا حسنین کریمین سے کہا شہزادو مبارک ہو تمہیں کتنی اچھی سواری عطا ہوئی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر جواب دیا اور فرمایا کہ ہاں ان کو یہ کہنے والے عمر یہ بھی تو دیکھ کہ مجھے سوار کیسے ملے ہیں، یہ سوار کتنے اچھے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابھی جو میں نے روایت کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور بھی بہت سے صحابہ نے یہ حدیث روایت کی، مگر آج میں صرف خلفائے راشدین کے مابین جو روایتیں ہیں انہی کا انتخاب کر رہا ہوں. اب اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اب آپس کا تعلق اور محبت دیکھی. سیدنا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا جب عمر ابھی قبول اسلام جب عمر نے نہیں کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے دعا کی تو چاہتے تھے کہ عمر مسلمان ہو جائیں، تو فرماتے میں نے سنا آقا علیہ السلام کو دعا کرتے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کو مسلمان کر اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. اس کو علامہ زمخشری نے بروایت سیدنا علی مرتضیٰ لیا ہے. اور امام میں نے بتایا اسماعیل بن علی سمانی. اب خاص جو روایت بڑی ایمان افروز آگے دے رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مدائن فتح ہوا، جب مدائن فتح ہوا، ایران کے جب شہر اور علاقے فتح ہوئے تو اس وقت عراق میں بغداد اور مدائن یہ سب ایران کے صوبے اور علاقے تھے. تو جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا اور وہ سارا مال غنیمت مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر لگا دیا اور ڈھیر لگا کر پھر اس کے بعد وہ دینے لگے. سب سے پہلے آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی اور امام حسن مجتبیٰ کو آپ نے 1000 درہم پیش کیے. اس کے بعد آپ نے اکرام کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سیدنا امام حسین کو آواز دی اور بڑے اکرام اور تعظیم کے ساتھ ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے. اس کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی پیش کیے. پھر وہ بیٹھ گئے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو بلایا. شہزادوں کے بعد عبداللہ بن عمر کو بلایا. جب وہ آئے تو ان کو اسی میں سے آپ نے 500 درہم
آدھی رقم پیش کی. امام حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم، امام حسین کو بھی 1000 درہم، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم. وہ صحابی بھی تھے اور عمر میں سینئر بھی تھے، ایلڈر تھے، اولڈر تھے. تو انہوں نے عرض کیا اپنے ابا جان سے، ابا جان میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں غزوات میں تلوار چلا کے کفار کو قتل کرتا تھا جب حسنین کریمین چھوٹی عمر میں بچے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے. میں حضور کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیتا تھا، تلوار چلاتا تھا. پھر حدیثیں روایت کی ہیں 1000 کی تعداد میں، تو خدمت میں رہا ہوں. یہ تو عمر میں چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے. ان کو آپ نے 1000 درہم دے دیا، اور میں جو عمر میں بڑا اور تاریخ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ کل غزوات اور جہادوں میں حصہ بھی لیا، تو مجھے 500 درہم ان سے آدھا دیا. یہ فرق کیوں کیا؟ آپ نے یہ فرق کیوں کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اپنے بیٹے سے سنی جلال میں آ گئے. بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا قال نعم، ہاں. فرمایا جاؤ اذهب فاتنی بابن کا ابیہما وامن کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وامن کا امہما وامت کا امتہما وخال کا خالہما وخالت کا خالتہما فانک لا تاتینی بہ. یہ الفاظ جلال میں آ گئے. وہ فرمایا بیٹا عبداللہ تم حسن اور حسین کے ساتھ مقابلے میں اپنی بات مجھ سے پوچھتے ہو تو جاؤ، ہاں جاؤ، ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ. حسن و حسین کے باپ جیسا باپ میرے پاس لے آؤ. حسن و حسین کی ماں جیسی ماں میرے پاس لے آؤ. ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ. ان کی نانی اماں جیسی کوئی نانی لے آؤ. ان کے چچا جیسا کوئی چچا لے آؤ. ان کی پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی لاؤ. ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ. ان کی خالہ جیسی خالی لاؤ. اور خدا کی قسم عمر بر ایک رشتہ بھی ان کے رشتے جیسا تم نہیں لا سکو گے. آگے پھر وضاحت میں فرمایا فاما ابوہما فعلی المرتضی. علامہ زمخشری اور امام اسماعیل رازی نے آگے بیان کیا کہ وجہ کیا تھی کہ ان کے والد علی مرتضی ہیں، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے جد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جدہ نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں. ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں. ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں جن کے گھر حضور لیٹے تھے تو جبرائیل براق لے کے آ گئے اور معراج پر گئے. ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں بنت ابی طالب. ان کا ماموں حضرت فاطمہ الزہرا کا بھائی ماموں ابراہیم بن محمد الرسول اللہ ہے. ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہیں. جب یہ سب چیزیں بیان کی خاموش ہو گئے، معافی مانگی. یہ سارا واقعہ اور سارا بیان سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک پہنچا. علامہ زمخشری روایت کرتے ہیں کہ جب یہ سارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سیدنا مولا علی المرتضیٰ تک پہنچا کہ آج یہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے منبر پہ جلال میں آ کر یہ خطاب کیا ہے حسنین کریمین کی شان میں اور خانوادہ رسول کی شان میں. جب ان تک بات پہنچی تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا خدا کی قسم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ. علی مرتضیٰ تک جب یہ پہنچی کہ عمر نے آج یہ خطاب کیا ہے تو مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے بھی اپنے کانوں سے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ عمر فاروق جنتیوں کا چراغ ہے. سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا سراج ہے. جواب میں انہوں نے یہ کہلا بھیجا کہ میں نے بھی آقا سے کچھ سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا سراج ہے، چراغ ہے. اب یہ جب مولا علی مرتضیٰ نے کہا یہ بات چلتے عمر فاروق تک جا پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا بیان کسی نے انہیں جا کے بتایا
جب سنا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر فاروق نے آج یہ کہا ہے؟ ہاں تو خدا کی قسم سنو، میں نے بھی کانوں سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا سراج ہے۔ اب یہ بات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی پھر پلٹ کے سیدنا عمر فاروق کو پہنچی کہ علی مرتضیٰ نے یہ کہا ہے۔ بس پہنچنے کی دیر تھی، بےتاب ہو کے کھڑے ہو گئے، کاغذ اور قلم اٹھا لیا اور حضرت علی کے پاس گئے کہ میرے بھائی علی، خدا کی قسم آپ نے یہ بات حضور سے سنی؟ فرمایا ہاں عمر میں نے سنی۔ فرمایا مجھے اپنے قلم سے یہ سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دو۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کہا اپنے قلم سے یہ شہادت لکھ کر دے دو، آپ نے یہ سنا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے کاغذ لے کر لکھا، فکتبا، فرمایا اکتب لی بخطک، اے علی اپنے ہاتھ سے مجھے لکھ کر دے دو۔ فکتبا، تو مولا علی المرتضیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا کہ میں اللہ کا نام لے کر لکھتا ہوں اور ضمانت کے ساتھ لکھتا ہوں اس بات کی کہ میں نے عمر بن الخطاب کے حق میں رسول پاک سے سنا اور رسول پاک نے جبرائیل امین سے سنا اور جبرائیل امین نے خود خدا سے سنا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنت فی الجنہ، کہ عمر ابن الخطاب جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے۔ جب مولا علی شیر خدا نے یہ لکھ کر دے دیا تو حدیث میں سنیے فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا أَحَدَ أَوْلَادِهِ، سیدنا فاروق اعظم نے مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا سرٹیفکیٹ آقا کی حدیث پاک کا، یہ شہادت لکھ کے اپنی اولاد کو دیا اور وصیت کر دی۔ فرمایا خدا کی قسم فَإِذَا أَنَا مِتُّ وَغَسَّلْتُمُونِي وَكَفَّنْتُمُونِي فَأَدْرِجُوا هَٰذِهِ مَعَ مَعِي فِي كَفْنِي، خدا کی قسم یہ علی مرتضیٰ نے جو اپنے ہاتھ سے میرے آقا کا کلام لکھ کر دیا ہے سنبھال لو، جب میں وفات پا جاؤں اور تم مجھے قبر دو تو یہ علی مرتضیٰ کا لکھا ہوا خط تاجدار کائنات کی حدیث کا کفن میں میرے اندر رکھ کر مجھے دفن کر دینا، یہ میری مغفرت کی سند ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا علی مرتضیٰ کا لکھا ہوا یہ خط ان کے کفن میں رکھا گیا اور اس خط کے سمیت آپ کو دفن کیا گیا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے یہ بھی روایت ہے، فرمایا لوگوں اتقوا غضب عمر بن الخطاب فإنه اذا غضب غضب اللہ، عمر فاروق کے غضب ناراضگی سے بچا کرو، جب وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے کلام ہوتا، اور انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کہا صحابہ کرام نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری فاطمہ کے غضب اور ناراضگی سے بچو، خدا کی قسم جس سے وہ ناراض ہو جائے اس سے خدا منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ ہے پورا واقعہ خط لکھ کے دینے کا۔ یہ وجہ ہے کہ اس تعلق کے ساتھ یہ سب رشتے جو محبت کے، ان ساری محبتوں کی جا کے مرکز اور محور امام علی مقام بنے، ساری محبتیں ان کی خاطر پروان چڑھ رہی تھیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کرنی تھی، دین مصطفیٰ کی آبیاری کرنی تھی، انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد بنانا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا باب اس حضرت امام علی مقام امام حسین کے ذریعے اس کا ظہور تام ہونا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی شہادت کی اس طرح خبر نہیں دی تعین کے ساتھ، مستقبل میں ہونے والی شہادتوں میں سے کسی شہادت کی تعین کے ساتھ اس طرح خبر نہیں دی جس طرح سیدنا امام حسین کے لیے تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جس کے صاحب مشکات المصابیح نے مناقب اہل بیت میں روایت کیا ہے، اور طبرانی میں، مسند احمد بن حنبل میں، سب کتب اور بہقی نے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
جس کو امام طبرانی نے موجم میں روایت کیا، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مٹی عطا کی، ایک شیشی میں مٹی عطا کی، یا ام سلمہ، اور فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ فرماتے میں اندر داخل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سیدنا امام حسین تھے اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے، اور آپ کے دست اقدس میں ایک مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج چشمان مقدس سے آنسو کیوں روا ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ اور ام فضل بھی روایت کی، ابھی جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے، ان ابنی ان امتی تقتل ابن ابنی ھذا، کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دے گی، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، اور جس سرزمین پر شہادت ہوگی اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تربت مٹی مجھے جبرائیل امین نے ابھی لا کر دی، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم واتانی بتربت من تربتہ حمراء۔ اس سرزمین کربلا کی سرخ مٹی میں سے ایک مٹی مجھے لا کے دی ہے جبرائیل امین نے، فرمایا یہ مقتل حسین کی مٹی ہے۔ اور ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ وہ مٹی آقا علیہ السلام نے مجھے دی اور فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لیں، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ نشانیاں دے کے جا رہے ہیں، عمر بھر محبتوں کے چراغ جلائے ہیں، ساری محبتوں کے رخ اس طرف کیے ہیں، کندھوں پہ بٹھا کے چلایا ہے، اور کسی نے سواری کی بات کر دی تو اس سے ہٹا کر سوار دکھائے ہیں، پیار کیا ہے، قیامت تک انہی کے رشتوں کو برقرار رکھا ہے، اپنا جگر گوشہ کہا ہے، بیٹا کہا ہے، جز کہا ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ساری محبتوں کا رخ موڑ کر حسین پر لا کے مرکوز کیا ہے، اور حسین پہ مرکوز کر کے محبتوں کی اتنی انتہا کہ ابن عساکر نے روایت کیا، ابن عساکر نے، کہ جب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی گود میں آپ کے بیٹے ابراہیم بھی بیٹھے ہیں اور آپ کی گود میں آپ کے بیٹے حسین بھی بیٹھے ہیں، دونوں شہزادے بیٹھے۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ دونوں شہزادے نہیں رہیں گے آپ کے پاس، ایک رکھ لیں اور اس کے بدلے دوسرا دے دیں، ایک کو رکھ لیں جسے آپ چاہیں رکھ لیں اور اس کے بدلے فدیہ کر دیں، دوسرا ہمیں دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، ابراہیم دیتا ہوں، ابراہیم جاتا ہے اس کی وفات ہوتی ہے تو میں روؤں گا۔ اور سوچا پھر فرمایا کہ اگر حسین جاتا ہے اور ابراہیم کو رکھتا ہوں، حسین کو دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا بھی، مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ فرمایا فاطمہ کا رونا گوارا نہیں کر سکتا۔ جبرائیل امین سے کہا کہ میں اپنا بیٹا ابراہیم دیتا ہوں، فدیہ کرتا ہوں، حسین کو پاس رکھتا ہوں۔ محبتوں کا یہ عالم کہ اپنا شہزادہ ابراہیم دے دیا اور حسین کو رکھ لیا، کیونکہ حسین کو پالنا مقصود تھا اور اس مقام تک پہنچانا مقصود تھا جو مقام آپ کی شہادت کے لیے متعین تھا۔ اور مٹی دی، فرمایا جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ چنانچہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ مٹی میرے پاس رہی، فجعلتها اس میں فجعلتها ام سلمة فی قارورۃ ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے مٹی سنبھال کے رکھ لی اور ہر روز اٹھ کے شیشی دیکھا کرتی تھی
کہ کہیں خون میں تو نہیں بدل گئی. جب امام حسین آنکھوں سے اوجھل ہوتے، مکہ معظمہ کہیں سفر پہ ہوتے، ہر روز مٹی اٹھا کے دیکھتی کہ کہیں مٹی تو خون میں نہیں بدل گئی. فرمایا چلتا رہا، کیونکہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن ایک عظیم اور عجیب دن ہوگا. چنانچہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر وہ دن آ گیا جس دن وہ لیٹی تھی، اور پھر وہ لیٹی تھی اور خواب میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا. اٹھی صبح تو وہ رو رہی تھی. ام سلمہ تھوڑی دیر کیلولہ کے لیے لیٹی، رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا کہ ام المومنین ام سلمہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کی، ابواب المناقب سیاستہ میں. امام ترمذی نے سیاستہ میں جامع ترمذی میں روایت، ابواب المناقب. رو کیوں رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ ولحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگی ہے، ابھی بس آنکھ لگی تھی کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. خواب میں آپ پریشان حال تھے، آپ کے سر اقدس پر اور داڑھی مبارک پر گرد تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آج آپ گرد آلود کیوں ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں. اب یہ حدیث ہے سیاستہ میں امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، اور راوی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس سے اس بات کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ 10 محرم الحرام کو کربلا میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور شہادت حسین کا خود نظارہ کر رہے تھے. کہ جس بیٹے کو کندھوں پہ سواری دے دے کے میں نے پالا ہے، آج وہ نیزے پر کیسے سوار ہوتا ہے. تو شہادت امام حسین مشہود بن نبی تھی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی. اس کو بھی خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں باب مناقب اہل بیت میں روایت کیا. وہ بھی فرماتے ہیں یہ مدینہ طیبہ میں تھی حضرت ام سلمہ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں تھے. وہی دوپہر فرماتے ہیں میری آنکھ لگی اور خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اس میں خون ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجنی رأیت ذات یوم بنصف النہار اشعث اخبر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعث اخبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا یا رسول اللہ قال ھذا دم الحسین واصحابہ. میں نے دیکھا کہ بال مبارک پریشان ہیں، گرد آلود ہیں، ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں خون ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور آج سارا دن حسین اور حسین کے اصحاب کا خون شہادت اس بوتل میں جمع کرتا رہا. اس بوتل میں خون شہادت حسین اور خون شہادت اصحاب حسین جو شہداء کربلا ملا، ان شہزادوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں بوتل میں. فرماتے ہیں بس اٹھ گیا اور معلوم کیا وہی وقت تھا جب آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، جو شہادت امام حسین کا وقت تھا. یہ شہادت حسین کی نشاندہی اول وقت سے لے کر شہادت حسین کے دن اور لمحے تک آقا علیہ السلام ساتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرمایا کرتے تھے کہ 60 ہجری کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے کچھ باتیں ایسی سیکھی ہیں جو تمہیں بیان کر دیتا ہوں، اور کچھ علم ایسے سیکھے ہیں کہ اگر بیان کر دوں برسر مجلس تو میری گردن قلم کر دی جائے.
حکمرانوں کی طرف، اس وقت کے حکمرانوں کی طرف اشارہ کیا۔ بنو امیہ کا زمانہ تھا جب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر برسر مجلس کچھ ایسی باتیں بھی آقا علیہ السلام سے سیکھی ہیں ان کا بیان کر دوں تو میری گردن قلم کر دی جائے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں بیان کیا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں میں سے ایک یہ ہے، تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ آپ اپنی عمر مبارک میں پناہ مانگتے تھے، میرے مولا میں سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، اور نوجوان لونڈوں کے تخت سلطنت پہ بیٹھنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان میں سے ایک راز کی بات یہ ہے 60 ہجری طلوع ہوا اور یزید نوعمری میں ایک لونڈا تھا، وہ تخت سلطنت پہ بیٹھا اور یہ حادثہ پیش آیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، جسے امام ابن کثیر نے روایت کیا البدایہ والنہایہ میں، اور راوی حضور کے صحابی حضرت ابو عبیدہ ہیں، فرمایا میری امت کا امر عدل قائم رہے گا یہاں تک کہ جو پہلا شخص اس کو تباہ و برباد کر دے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ امام ابن کثیر نے روایت کیا البدایہ والنہایہ میں، لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا امر عدل قائم رہے گا یہاں تک کہ فرمایا اس کو تباہ و برباد کر دے گا کون؟ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، بنو امیہ کا ایک شخص اس کو تاخت و تاراج کر دے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اور صدی اس وقت سے اس سال سے پناہ مانگتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پناہ مانگتے جب 59 ہجری ختم ہونے لگا اور 60 ہجری کا سال ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو پناہ مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ جس 60 ہجری کے سال سے معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے مولا مجھے وہ نہ دکھا، مجھے اٹھا لے۔ تو 60 ہجری طلوع ہونے سے پہلے 59 ہجری کے اختتام پر حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، فرمایا کہ ہمیں اہل بیت کو اور خانوادہ رسول کے افراد کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت میدان کربلا میں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے اتنی کثرت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل نے یہ بھی خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کی شہادت جس مقام پر ہوگی وہ دریائے فرات کے کنارے میدان ہے، کربلا ہے۔ اتنی نشاندہی شہادتیں ہوتی نہیں ہیں مگر آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کی نہیں فرمائی۔ یہ اتنی خصوصیت سے نشاندہی کرنے کا مقصد بنیادی یہ کہ ایک تو آقا علیہ السلام کے جگر تھے، ٹکڑا تھے، جان تھی، اور امام حسین اور وہی حضور کا نسب تھے، اور پھر ان کی شہادت کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شہادت کو اللہ نے ظہور تام عطا کیا تھا۔ وہ شہادت جو حضور علیہ السلام کی اپنی شہادت آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، کہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کی وفات نہیں ہونے دے گا، تاکہ لوگوں کے مورال گر نہ جائیں، حوصلے پست نہ ہو جائیں کہ حضور کی شہادت سے اسلام کی اٹھتی ہوئی تحریک ہی ختم ہو جاتی۔ تو دشمنوں سے حضور کی شہادت آپ کی حیات مبارک میں واقع نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ شہادت جس کا ظہور تام اور تکمیل حضور کی حیات طیبہ میں اسلام کی حفاظت کی خاطر اللہ کے وعدے کی وجہ سے ممکن نہ تھی، اس شہادت کے ظہور تام کا عمل جسم حسین کے ذریعے ادا ہونا تھا۔ اس لیے امام حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جز بنایا، اپنا جز قرار دیا، اور اپنا عین یکدیگر قرار دیا، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لحموں کا لحمی۔ حضور کو اپنا گوشت، اپنا جسم، اپنا عصبہ، اپنا نسب، اپنا جز قرار دیا۔ ان سے محبت، مجھ سے محبت، اس کو اذیت، مجھ کو اذیت، اپنا عین یکدیگر قرار دیا،
ساری محبتوں کا مرکز و محور ان کی ذات گرامی کو بتایا، اور پھر ان کی شہادت کی تاریخ، مقام، سارے تعینات خود زبان مبارک سے بتاتے گئے، چونکہ وہاں جا کر حضور کی شہادت کا باب اور سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت میدان کربلا میں اس کی تکمیل ہونی تھی۔ حضور کی سیرت طیبہ میں جو باب شہادت ہے، جو احد کے دن جس کی ابتدا ہو گئی تھی، جس کی ابتدا احد کے دن کے حملے سے ہو گئی تھی، اور غشی کھا گئے تھے اور خون مبارک بہا تھا، دندان مبارک کا ٹکڑا شہید ہوا تھا، اور زمین پر تشریف لے آئے تھے، نیزوں کی برسات ہوئی تھی۔ شہادت مصطفیٰ کا وہ باب سیرت طیبہ میں جس کی ابتدا میدان احد سے ہو گئی تھی، مگر تکمیل ممکن نہ تھی کہ وعدہ الہی تھا کہ حضور کی وفات دشمنوں کے ہاتھوں نہیں ہوگی۔ وہ باب شہادت مصطفیٰ تشنہ تکمیل تھا، اس کی تکمیل میدان کربلا میں حسین کے ذریعے ہونی تھی۔ تو شہادت امام حسین کی اہمیت کل شہادتوں میں اس لیے زیادہ ہے اور نمایاں ہے، بعض لوگ ناسمجھ ہیں اور وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شہید تو سیدنا فاروق اعظم بھی ہوئے، شہید تو سیدنا عثمان غنی بھی ہوئے، حتیٰ کہ شہید تو خود ان کی بات ہی کیا، شہید تو پھر مولا علی مرتضیٰ بھی ہوئے، شہید امام حسن مجتبیٰ بھی ہوئے، شہید بعد کے بھی ائمہ اطہار ہوئے، اور شہید حضرت امیر حمزہ بھی ہوئے، بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے، بڑے امام بھی شہید ہوئے، بڑے اولیاء بھی شہید ہوئے، بڑے بڑے کبار امت شہید ہوئے، انبیاء علیہ السلام بھی شہید ہوئے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، مگر کسی کی شہادت کو اتنی شہرت اور اس کی شہرت کو اتنا دوام انسانی تاریخ میں نہ ملا ہے، نہ مل سکے گا۔ کسی کی شہادت کے ذکر کو اتنی قبولیت نہ ملی، نہ مل سکے گی۔ کسی کی شہادت کا اتنا تذکرہ زبان انسانیت پر نہ آیا، نہ آ سکے گا، اور کسی کی شہادت کو اتنی حیات ابدی نہ ملی، نہ مل سکے گی۔ یہ شہادت ساری کائنات شہادت میں جدا کیوں ہے؟ اس شہادت کا ذکر سب شہادتوں کے ذکر میں اتنا منفرد کیوں ہے؟ اس شہادت کو وہ دوام سب شہادتوں کے دوام سے بڑھ کر اتنا ابدی کیوں نصیب ہے؟ لوگوں اس لیے نصیب ہے کہ ہر شہادت اس شہید کی اپنی شہادت تھی، اور ہر ذکر شہادت اس شہید کی شہادت کا ذکر تھا، مگر خدا کی قسم شہادت حسین فقط حسین کی شہادت نہ تھی، وہ بشکل حسین وہ شہادت مصطفیٰ ہے۔ ذکر شہادت حسین وضعیہ حسین ذکر شہادت مصطفیٰ ہے۔ ارے دیکھنے میں وہ شہادت حسین کی تھی، حقیقت میں وہ شہادت مصطفیٰ کی تھی۔ شہادت مصطفیٰ کے لیے جسم حسین کا منتخب کیا تھا۔ یہ باب سیرت مصطفیٰ کی تکمیل ہو رہی تھی، یہ وصف شہادت مصطفیٰ کا ظہور تام ہو رہا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام اس شہادت کے مرحلے پر بنفس نفیس روحانی طور پہ موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قتل حسین کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا اسلام ہے۔ یہ شہادتوں میں سے ایک شہادت نہیں ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ وصف شہادت کو اس شہادت میں فخر ہے، عظمت شہادت کو اس شہادت میں فخر ہے۔ شہید معتبر اس لیے ہوئے کہ حسین شہید ہے، شہادت عظیم رتبہ اس لیے بنا کہ حسین شہید ہے، شہیدوں کو بقائے دائمی اس لیے ملی کہ حسین شہید ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کو بلند رتبہ عرش الہی کے قریب اس لیے دیا جائے گا کہ حسین شہید ہے۔ اور یہ رتبہ وجہ حسین کیوں وجہ بنا؟ اس لیے کہ حسین کی شہادت حسین کی نہیں، خود شہادت مصطفیٰ ہے، خود شہادت مصطفیٰ ہے۔ حقیقت میں وہ شہادت مصطفیٰ ہے، باطن میں، ظاہر میں شہادت حسین ہے۔ حقیقت میں سیرت مصطفیٰ کی تکمیل ہے، اور ظاہر میں صورت حسین کو سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ ہے بصورت حسین۔
اور شہادت مصطفیٰ ہے بکربلا حسین۔ اس لیے دو چیزوں کو اسلام میں وہ دوام حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں۔ کل انبیاء 1,24,000 یہ کم و بیش ہوئے، سب انبیاء اصحاب سیرت ہوئے، مگر سیرتوں میں مصطفیٰ کی سیرت کو دوام ابدی ہے، اور شہادتوں میں حسین کی شہادت کو دوام ابدی ہے، کیونکہ در حقیقت یہ ایک ہی کتاب کے دو باب ہیں۔ کتاب سیرت مصطفیٰ ہے اور شہادت حسین اسی کا ایک باب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو اپنا تن کہا اور اپنا من کہا، لہذا ان سے محبت کرنا ایمان ہے، اور ان کی شہادت کے غم میں رونا ایمان ہے، ان کے غم میں آنسو بہانا ایمان ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے آنسو بہائے ہیں، حضرت امام حسین کو گود میں لے کر چشمان مقدس سے آنسو بہے ہیں، تو غم حسین میں آنسو بہانا ایمان ہے، یہ اس محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت اہل بیت پر اور محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، اور اسی محبت کے توسل اور اسی محبت کی شفاعت میں قیامت کے دن کھڑا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔